ایک چیز یاد رکھیں کہ شکوے شکایتیں کبھی بھی آپ کے حالات کو بہتر نہیں کرتے، آپ کو اندر سے مزید کمزور ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی نیگیٹو ٹاکس اور نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں وہ ایک نیگیٹو انرجی کریٹ کرتی ہیں، اور جو نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ کو اندر سے توڑ رہی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اوپر نہیں لے کے جا رہی ہوتی۔ اسی لیے ہمارا دین ہمیں کیا کانسیپٹ دیتا ہے، اگر کوئی مشکل یا مصیبت آ جائے تو تم نے گلے شکوے نہیں کرنے، اس کی وجہ سے تم کبھی بھی اس مصیبت سے اور ٹراما سے باہر نکل ہی نہیں سکو گے۔ اگر تمہیں اس سے نکلنا ہے تو اس کا سب سے امپورٹنٹ سٹیپ کیا ہے، اس مشکل، اس مصیبت، اس ٹارچر کا تذکرہ کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو۔ جب تم یہ دروازہ بند کرو گے تبھی تم ریکوری کی طرف جانا شروع کرو گے، تبھی تمہارے اندر جو ہے وہ تم اپنے جو ہیلنگ پروسیس ہے تمہارا سٹارٹ ہوگا۔ ہم نعمتوں سے آزمائے جاتے ہیں تو ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ آج ہمیں دنیا میں دیکھیں، جس کے پاس بھی تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، ذرا سی شہرت مل جاتی ہے، کہیں پہ اگر اس کو تو کوئی فین فالوئنگ مل گئی، کوئی اچھا عہدہ مل گیا، تو شکر کرنے کے بجائے تکبر شروع ہو جاتا ہے، خود پسندی آنا شروع ہوتی ہے، رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ جو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اکثر اس میں ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں۔ دیکھو آج تمہارے پاس نعمتیں ہیں تو تمہارا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال تم کیسے کرتے ہو۔ ان نعمتوں میں تم اللہ کو یاد رکھتے ہو یا اللہ کو بھلا دیتے ہو؟ ان نعمتوں میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا کفر کرتے ہو؟ ان نعمتوں پہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہو کہ یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی دی ہوئی ہیں، یا تم اس مائنڈ سیٹ میں چلے جاتے ہو کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ، ہمارے رویے، ہمارے ریاکشنز اور رسپانسز اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آخری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے کہ مصیبت جب آ جائے زندگی میں تو تمہیں کیا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اس مشکل اور مصیبت کی کمپلینٹس نہیں کرو گے، تم نے شکوے شکایتیں نہیں کر رہی، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب انسان کسی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے نا، تو مشکل تو پہلے ایک مشکل ہوتی ہے، لیکن اس مشکل سے ریلیٹڈ مستقل گلے شکوے کرنا اور اس کے بارے میں نیگیٹو ٹاکس کرتے رہنا اور ہر ایک سے کہتے رہنا دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں نے میرے سے بڑی زیادتی کی، یہ اس نے کیوں کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بھی اس نے کیا۔ اب وہ ہر وقت جب آپ وہ شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیگیٹو ٹاکس اور آپ کی نیگیٹو تھاٹس آپ کو مزید اس دلدل کے اندر مزید نیچے لے جاتی ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ شکوے شکایتیں کبھی بھی آپ کے حالات کو بہتر نہیں کرتے، آپ کو اندر سے مزید کمزور ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی نیگیٹو ٹاکس اور نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں وہ ایک نیگیٹو انرجی کریٹ کرتی ہیں، اور جو نیگیٹو انرجی ہے وہ آپ کو اندر سے توڑ رہی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اوپر نہیں لے کے جا رہی ہوتی۔ اسی لیے ہمارا دین ہمیں کیا کانسیپٹ دیتا ہے، اگر کوئی مشکل یا مصیبت آ جائے تو تم نے گلے شکوے نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے بڑی معروف حدیث ہے، بڑی زبردست حدیث ہے ہماری زندگی کے اعتبار سے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، جب اسے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پہ وہ شکر ادا کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے خیر ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پہ وہ صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ ایمان والے کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اب یہ بتایا کیا جا رہا ہے، سمجھایا کیا جا رہا ہے، اگین مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں نعمتیں ملی ہیں تو تم نے شکر ادا کرنا ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور جب کوئی مصیبت آئی ہے تو تم نے اس پہ صبر کرنا ہے، شکوے شکایتیں نہیں کرنے، لوگوں کے سامنے جا کے اپنی مشکل اور مصیبت کے رونے دھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے شکوے شکایتیں اس طرح کرنی کہ اللہ تو میری مدد کر دے، وہ الگ بات ہے، لیکن کمپلین نہیں کرنا۔ لوگوں کے سامنے تو بالکل بھی اپنی مشکل اور مصیبتوں کا رونا دھونا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے فائدہ کبھی بھی نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو مزید ٹارچر دیں گے، آپ کا جو پرانا زخم ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ آپ جب پرانی کوئی
آپ سے کسی نے زیادتی کیا، جب اس کا تذکرہ کریں گے آپ کا زخم تازہ ہو جائے گا. تو آپ اپنی ذات کو خود ہی ٹارچر دیتے رہتے ہیں مستقل شکوے شکایتیں کر کے. اسی لیے یہ چیز ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے، اور یہ اس لیے بھی ناپسندیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے تم کبھی بھی اس مصیبت سے اور ٹراما سے باہر نکل ہی نہیں سکو گے. اگر تمہیں اس سے نکلنا ہے تو اس کا سب سے امپورٹنٹ سٹیپ کیا ہے؟ اس مشکل، اس مصیبت، اس ٹارچر کا تذکرہ کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا بند کر دو. جب تم یہ دروازہ بند کرو گے تبھی تم ریکوری کی طرف جانا شروع کرو گے، تبھی تمہارے اندر جو ہے وہ تم اپنے جو ہیلنگ پروسیس ہے تمہارا سٹارٹ ہوگا. لیکن اگر تم مستقل روتے دھوتے رہو گے، شکوے شکایتیں کرتے رہو گے اس خاص مصیبت اور مشکل کے بارے میں، تو تمہارا زخم ہمیشہ تازہ رہے گا. تم ہمیشہ ڈپریشن میں رہو گے، تم ہمیشہ انگزائٹی میں رہو گے، تم ہمیشہ اداس رہو گے. تم کبھی بھی بہتر انسان نہیں بن سکتے. تو یہ اگلا سٹیپ جو یہ امپورٹنٹ ہے کیا ہے، ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ شکوے شکایتیں نہیں کرو. مشکل آئی، مصیبت آئی، چیلنجز آئے، ہو گیا، موو آن ود دیٹ. اس پہ اب روتے دھوتے رہنا اور اس کو ساری زندگی پکڑ کے بیٹھے رہنا ایز اے بیگیج، یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اور یہ چیز اگر دیکھا جائے تو ہمیں انبیاء کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے. ایوب علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ بڑی معروف ہے، ہم سب جانتے ہیں. ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست زندگی دی تھی. مال بھی تھا، کھیتیاں بھی تھیں، جائیدادیں بھی تھیں، بیویاں تھیں، اولاد تھی، ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس تھیں. تو روایات سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو یہ ساری نعمتیں دے کے آزمایا کہ میرا یہ بندہ جو ہے اس کا کیا رویہ ہوتا ہے. اور ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ بڑے شکر گزار بندے تھے. ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے. جب اللہ نے نعمتیں دی تھیں تو بڑا شکر ادا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو آزمایا اس سچویشن میں تو اللہ نے دیکھ لیا کہ ہاں اس آزمائش میں تو یہ کامیاب ہو گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری طرح آزمانے کا ارادہ کیا. وہ کیا کیا؟ وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے لے لیں. مال تھا، مال چلا گیا، جائیدادیں تھیں، جائیدادیں ختم ہو گئی، اولاد ختم ہو گئی، بیویاں چلی گئیں، صحت تھی، بیماری آ گئی، سب کچھ اللہ نے لے لیا. اور اللہ کیا دیکھنا چاہتے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ اب یہ کیا کرتا ہے. تو اللہ کے نبی تھے. تو ایوب علیہ السلام نے ان حالات میں کیا کیا؟ جب یہ سب کچھ چلا گیا اور بیماری کا ایک لمبا عرصہ بیماری میں گزرا تو آپ نے شکوے شکایتیں نہیں کیں، بلکہ صرف اتنا کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یا اللہ مجھے بیماری پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا ہے. بس کوئی شکایت نہیں. ہمیں اس سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ ہماری طرح کا کوئی بندہ ہوتا کہ جس کو اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوتی، تو پہلی بات ہے کہ جب ہم نعمتوں سے آزمائے جاتے ہیں تو ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ آج ہمیں دنیا میں دیکھیں جس کے پاس بھی تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، ذرا سی شہرت مل جاتی ہے، کہیں پہ اگر اس کو تو کوئی فین فالوئنگ مل گئی، کوئی اچھا عہدہ مل گیا، تو شکر کرنے کے بجائے تکبر شروع ہو جاتا ہے، خود پسندی آنا شروع ہوتی ہے، رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ جو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اکثر اس میں ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. جتنی نعمتیں زیادہ ہو رہی تھی اتنا شکر زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا ریورس ہو جاتا ہے. اور پھر اگر کسی انسان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور نعمتیں دینے کے بعد اللہ مشکلیں اور مصیبتیں لے آتا ہے اور وہ نعمتیں اس سے لے لیتا ہے آزمائش کے لیے، تو پھر الٹا کیا کرتے ہیں؟ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا، اللہ کو میں ہی ملا تھا، پتہ نہیں اللہ کو میرے ساتھ کیا پرابلم ہے، میں نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، پھر اللہ نے مجھے اس میں کیوں ڈال دیا. اللہ کے بندے یہ تو سمجھو اللہ تمہیں دونوں سچویشنز میں آزما رہا تھا. یہی تو فرق ہے کہ ہمارے پاس جو ایک لائف سٹائل ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں ہمارا دین ہر سچویشن کے حساب سے مینٹلی پریپیئر کرتا ہے. دیکھو آج تمہارے پاس نعمتیں ہیں تو تمہارا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے. یاد رکھو کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کا استعمال تم کیسے کرتے ہو. ان نعمتوں میں تم اللہ کو یاد رکھتے ہو یا اللہ کو بھلا دیتے ہو؟ ان نعمتوں میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا کفر کرتے ہو؟ ان نعمتوں پہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہو کہ یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی دی ہوئی ہیں، یا تم اس مائنڈ سیٹ میں چلے جاتے ہو کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں، ہمارے ایٹیچیوڈ، ہمارے رویے، ہمارے ریئیکشنز اور رسپانسز
اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، نعمتیں دے کر بھی، اور پھر جب نعمتیں لے لیتا ہے تو اللہ وہاں پہ بھی یہی دیکھتا ہے کہ جب میں نے نعمتیں لی تو اس نے کیا کہا، یہ صبر کرتا ہے اور یہ جو ہے وہ یہ صبر کرتا ہے یا کہ رونا دھونا شروع کر دے گا، شکوے شکایتیں شروع کر دے گا. یہ دونوں ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا دین ہمیں اس سچویشن میں کیا کہتا ہے کہ تم نے شکوے شکایتیں نہیں کرنے. اور میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج، سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج ہمیں کیا ملتا ہے جب ہم یہ مصیبتوں اور مشکلوں میں یہ دروازہ بند کر دیتے ہیں شکوے شکایتوں والا، تو ہمارا ہیلنگ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. جو اندر سے انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے کہ جب انسان کو اتنا نقصان پہنچا ہوتا ہے تو اندر سے انسان ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ایک چیز، ایک عمل کہ تم نے اپنی مصیبت اور مشکل کے رونے دھونے لوگوں کے سامنے نہیں کرنے، اس ایک چیز کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ مزید ڈپریشن میں نہیں جاتے اور اس سے نکلتے نکلتے بہتر ہوتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوری کائنات کے خزانوں کا مالک ہے. تو یہ جس طرح ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نعمتیں دی، اللہ کا فیصلہ تھا، پھر اللہ نے نعمتیں لے لیں، اللہ کا فیصلہ تھا، اور پھر اللہ نے دوبارہ دے دی، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ آزمائش کے جو سائیکلز ہوتے ہیں، ان میں ہمیں صرف ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ہر سائیکل میں ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ہر سائیکل میں، ہر سچویشن میں اپنا رویہ درست رکھنا چاہیے. جب نعمتیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جب مصیبتیں اور مشکلات ہیں تو اس وقت صبر کریں، اور اس کو رونا دھونا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ ان مشکلات سے، مصیبتوں سے، اور وہ جو ہمارے کرائسس والی سچویشن ہے اس سے ہم نکلنے میں ہمیں اس چیز سے مدد ملے گی. ہم جلد از جلد اس سے نکل سکیں گے اگر ہم اپنا ایٹیٹیوڈ اور رویہ اس میں درست رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی مشکل و مصیبت سے محفوظ رکھے اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.